بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قطع کے معنی علیحدہ کرنا، کاٹنا۔ کیونکہ یہ لفظ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن ایک میننگ فل کتاب ہے، ہر لفظ کے معنی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات سے آغاز کیا اور ان کے معنی اپنے راز میں رکھے۔ یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہیں حروف تہجی میں اتارا ہے، اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم میں اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور اس کے ہر حرف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق 10 نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ تو جو شخص ان الفاظ کو معنوں کے جانے کے بغیر بھی پڑھے تو اسے الفاظ پڑھنے پر بھی نیکیاں ہیں، 3 لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ اسی طرح الف لام را، معنی اگر ہم نہیں بھی جانتے لیکن اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں انسان کے لیے لکھ دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ معنی بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات سے ہے جن کے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کے معنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اشارہ بعید جس کے معنی ہیں وہ، لیکن یہاں پر ذالک الکتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذالکہ کا معنی وہ اور اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس لوح محفوظ کی طرف جہاں پہ قرآن اصل میں محفوظ ہے۔ ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے، یا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یہ وہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالکہ یہ الکتاب خاص کتاب قرآن کریم کامل کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی سراسر ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن کریم کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اور بچنے والوں کے لیے اس میں سراسر ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی بھی تحریر، کوئی بھی کتاب، اس میں شک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ یہ کتاب کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ رب العالمین سب سے سچی ذات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں اس کی مزید نشاندہی فرمائی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک صفت بتا دی، لا ریب فیہ، یہ سب سے سچی کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی دوسری صفت بتائی، ھدی للمتقین،
یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ جو دنیا میں گناہوں سے بچتا ہے یہ کتاب لازمی اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کامل کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے۔ اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے۔ اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ للمتقین، متقی کا لفظ وقایتن سے مشتق ہے، جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت ہے۔ شرع میں وہ متقی ہے جو ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے، روکے رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو گویا تقویٰ اس کا مرکز دل ہے، اور دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے انسان اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور جن کے دل اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، لہٰذا اسی لیے وہ اوامر پر جلدی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور منہیات سے جلد ہی اپنے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ھدی للمتقین۔